لگایا۔ غلہ اور اناج کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے غلہ اور اناج اگانے پہ لگایا۔ سبزیوں کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے سبزیاں کاشت کرنے پہ لگایا۔ اگر بازاروں کی ضرورت ہے تو کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے بازاروں کو آباد کرنے پہ لگایا۔ تکوینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے ذمے مختلف کام لگائے، اور وہ سارے لوگ وہی کام بحسن و خوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی فکر لے کے اٹھتا ہے۔ کوئی کھیت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کسی نے فیکٹری کا رخ کیا ہوتا ہے، کوئی اسکول اور کالج کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کوئی منڈی اور بازار کی طرف بھاگا بھاگا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر بندہ صبح اٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی فکر لے کے اٹھتا ہے، اور 8 گھنٹے 10 گھنٹے جاپانی مشین کی طرح بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے۔ شام کو گھر لوٹتا ہے، تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے۔ پورا دن پسینہ بہانا، دھکے کھانا، مجاہدہ برداشت کرنا، یہ ہر بندے کا مقدر ہے الا ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ یہ دھکے کھائے گا، یہ پسینہ بہائے گا، یہ بھاگ دوڑ کرے گا۔ تاہم سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان میں سے کس کی کوششیں اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں اور کس کی کوششیں اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں؟ میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور وہی 2 آیتیں معاملے کو صاف کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں کون لوگ ہیں، خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنتیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جاتی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کرنے والے ہیں۔ ان کی محنتوں کا ثمرہ، محنتوں کا پھل صرف دنیا کی حد تک ہوتا ہے۔ جو ہی یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، محنتوں کا پھل ملنا بند ہو جاتا ہے، دنیا میں ساری محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس کے باوجود وہ بہت خوش ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ میں کامیاب بزنس مین ہوں، میں کامیاب ملازم ہوں، میں کامیاب سیاستدان ہوں، میں اپنے شعبے میں بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ حالانکہ ان کی تمام تر کامیابیوں کا تعلق اس وقت تک ہے، اس لمحات تک ہے جب تک اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ جو ہی یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ساری کامیابیاں خاک میں مل جاتی ہیں۔ یہ لوگ خسارے والے ہیں، یہ لوگ گھاٹے والے ہیں۔ اچھا، کن لوگوں کی کوششیں اللہ کے ہاں قابل قدر ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو لوگ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مؤمن بھی ہیں، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششیں اللہ کے ہاں قابل قدر ہوتی ہیں۔ یہ 2 آیتیں ہمیں زندگی کے 2 رخ بتاتی ہیں۔ ایک تو وہ رخ ہے، زندگی گزارنے کا وہ انداز ہے کہ بندہ اپنی تمام تر کوششوں کا مرکز اور محور دنیا کو بنا لیتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو دنیاوی منافع کو مد نظر رکھتے ہوئے، کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو دنیا کی خاطر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں دنیاوی منفعت کو دیکھتے ہوئے، کسی کو رشتہ دیتے ہیں تو دنیاوی اغراض کو مد نظر رکھتے ہیں، کسی سے رشتہ لیتے ہیں تو دنیاوی منافع کو دیکھتے ہیں۔ گویا کہ ان کی تمام تر کوششوں کا مرکز اور محور دنیا ہے، 2-4 پیسے کا فائدہ۔
وہ ہے تو لطیفہ لیکن بات سمجھنے کے لیے شاید مناسب ہو کہ بہت بڑا مال پیسے والا فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتوں نے پوچھا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ تو جواب دیا کہ مجھے باقی تو پتہ نہیں ہے، جہاں 2-4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دو۔ یعنی ہر وقت 2-4 پیسے کا فائدہ۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کہتے ہیں روپے میں 12 آنے کا فرق ہے۔ وہاں پہ بھی روپے اور 12 آنے کا چکر چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ کا مرکز، ان کی کوششوں کا مرکز، ان کی تمام تر سعی مساعی کا مرکز دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے۔ ایک اور انداز ہے کہ بندہ ہر وقت آخرت کو مد نظر رکھے۔ وہ کسی کے ساتھ دوستی لگاتا ہے تو آخرت کے فائدے کو دیکھتے ہوئے، کسی کے ساتھ دشمنی بھی کرے تو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ کسی کو دیتا ہے یا لیتا ہے، جب بھی وہ کوئی قدم بڑھاتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی نظر آخرت پہ لگی ہوتی ہے کہ میرے اس قدم اٹھانے سے آخرت میں مجھے کیا نتیجہ ملے گا۔ انہوں نے اپنی تمام تر کوششوں کا مرکز اور محور آخرت کو بنایا ہوتا ہے۔ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی کوششیں اللہ کے ہاں قابل قدر ہوتی ہیں۔ معزز سامعین، آج کا انسان اپنی محنت اور اپنی کوششوں کے حوالے سے 4 بڑی غلطیاں کر رہا ہے۔ 4 بڑی غلطیاں کر رہا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان کی سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا کہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے، جبکہ یہ دنیا کی معرفت اور مخلوق کی معرفت میں مگن ہو چکا ہے۔ مخلوق کی معرفت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ تو اس کی سادہ تفسیر ہے یا سادہ معنی ہے، جبکہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لِيَعْبُدُونَ سے مراد لِيَعْرِفُونَ، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ تو جنات اور انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک عبارت بھی نقل کی ہے۔ وہ تو اس عبارت کو باقاعدہ حدیث قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیہ۔ اگرچہ بعض محدثین نے اس کے بارے میں کلام فرمایا ہے، فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت حاصل کی جائے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یعنی مخلوق کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی جائے۔ آج کا انسان کائنات کے ذرے ذرے کی معرفت حاصل کرنے میں مگن ہو چکا ہے، اور وہ خالق جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس خالق کی معرفت حاصل کرنے میں انسان ناکام ہو چکا ہے۔ چنانچہ اسکول اور کالج میں، یونیورسٹی میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے کہ آسمان کی خلاؤں میں اور وسعتوں میں کون کون سے بڑے بڑے اجرام فلکی ہیں، اور زمین کی گہرائی میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، پہاڑوں کی سینوں کے اندر کیا کچھ موجود ہے، یہاں تک کہ وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم جو بندے کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اس کی پہچان کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خوردبین ایجاد کر لی۔ خوردبینوں کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، اور جب یہ خلاؤں کی طرف دیکھتے ہیں اور خلاؤں میں اور آسمان کی وسعتوں میں کوئی نیا ستارہ دریافت کر لیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا ستارہ دریافت کر لیا۔ تو کائنات کی بھول بھلیوں میں مصروف انسان، کائنات کے ذرے ذرے کی معرفت حاصل کرنے والا انسان اللہ رب العزت کی معرفت سے بالکل غافل ہو چکا ہے۔ حالانکہ زمین ہو یا آسمان ہو، بحر ہو یا بر ہو، شمس ہو یا قمر ہو،
حجر ہو یا شجر ہو، یہ تمام تر مخلوق حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات پہ دلالت کرتی ہے۔ ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ عالم کو عالم کہتے اس لیے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات پر علم ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر نشانی ہے۔ چنانچہ مدارس میں، خانقاہوں میں، مراکز میں اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف بندوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کائنات کی معرفت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی بجائے مخلوق کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور انسان کی دوسری بڑی غلطی یہ کہ اس نے دل پر محنت کرنی تھی، یہ اپنے ظاہری جسم پر محنت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ڈیوٹی یہ دی تھی کہ اپنے دل پر محنت کرو، اپنا دل ٹھیک کر لو، اپنے دل کو بناؤ۔ یہ اپنے دل پر محنت کرنے کی بجائے اپنے ظاہری جسم پر محنت کر رہا ہے۔ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا تھا، لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں تبدیلی آنی چاہیے اور تبدیلی آ رہی ہے اور ہم تبدیلی لائیں گے، ہو نہیں سکتا کہ باہر کی دنیا سے تبدیلی لائی جائے، ہمیشہ کے لیے تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے میں جو انقلاب برپا کیا تھا، وہ ان پڑھ، وہ جاہل، وہ عرب دیہاتی جہاں پہ تہذیب، تمدن، اخلاق نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی، ان کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا، دل کے اندر سے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دلوں پر محنت کریں۔ معزز سامعین، ہماری حالت یہ ہے کہ اپنے ظاہری جسم پر محنت کرتے ہیں اور محنت کا حق ادا کرتے ہیں۔ حالت ہماری یہ ہے کہ انسانی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے۔ جسم کو لباس کی ضرورت ہے، کپڑا سازی مستقل ایک صنعت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ چنانچہ کہیں تو کپڑا بنایا جاتا ہے، کہیں پروسیس کیا جاتا ہے، کہیں رنگا جاتا ہے، کہیں مارکیٹ میں پہنچایا جاتا ہے، کہیں اس کی سلائی ہوتی ہے، کہیں اس کی دھلائی ہوتی ہے، کہیں اس کی استری ہوتی ہے۔ جس میں انسانی کو کپڑے کی ضرورت ہے، انسانیت کا بہت بڑا طبقہ فقط اس ضرورت کو پورا کرنے میں دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے۔ جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جسم کی غذا کو پورا کرنے کے لیے آدھی انسانیت تو ہر وقت لگے رہتی ہے۔ آپ کھیت میں جائیں، جو سبزیاں آپ کو نظر آتی ہیں یا غلہ نظر آتا ہے، یہ جسم کی خدمت ہو رہی ہے۔ آپ باغ میں جائیں، یہ جسم کی خدمت ہو رہی ہے۔ آپ غلہ منڈی جائیں، آپ سبزی منڈی جائیں، آپ فروٹ منڈی جائیں، یہ جسم کی خدمت ہو رہی ہے۔ آپ کھانے پینے کی دکانوں پہ جائیں، یہ مشروبات، یہ مطعومات، یہ فلاں فوڈ اور یہ فلاں فوڈ، یہ سارے فوڈ جو تیار کیے جاتے ہیں، یہ ایک بالشت سے بھی کم پیٹ پر محنت ہو رہی ہے۔ گویا کہ انسان اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے، آپ حضرات ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو خوش رکھنے کے لیے، جسم کی غذا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ فارمولے امپورٹ کر چکے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ چائنیز چاول ہیں، چاول ہوں تو چائنیز ہوں، سلاد ہو تو رشین ہو، چکن ہو تو ڈاکا ہو، پلاؤ ہو تو کابلی ہو، کابلی پلاؤ، ڈاکا چکن، اٹالین پیزا، رشین سلاد اور دہلی کا قورمہ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم نے اپنے اس کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فارمولے ہم نے امپورٹ کر لیے اور ہم اس کو اپنا رہے ہیں۔ میں صرف یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جسم کو کپڑے کی ضرورت ہے۔ انسانیت کا بہت بڑا طبقہ کپڑا بنانے، کپڑا پہنچانے، کپڑا سینے، کپڑا دھونے میں لگا ہوا ہے۔ جسم کو غذا کی ضرورت ہے۔ خواتین بیچاریوں کی آدھی سے زیادہ زندگی باورچی خانے کے اندر گزر رہی ہے۔ جسم کو دوا کی ضرورت ہے، یہ ہومیوپیتھک ہے، یہ ایلوپیتھک ہے، یہ یونانی ہے، یہ طب نبوی ہے۔ کیا کچھ ہم نے طب کے طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ شفا خانے اور ہسپتال اور کلینک کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ جسم کی ضرورت پوری
ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جسم کو اگر فٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو باقاعدہ فٹنس سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جسم فٹ رکھا جائے، جسم کو چمکانے کے لیے، جسم کو صاف ستھرا بنانے کے لیے کیا شیمپو، کیا صابن، کیا شیمپو، کیا ڈسٹمپر، کیا لوشن، کیا کچھ ہم نے ایجاد کر رکھا ہے، صرف جسم کی خدمت ہو رہی ہے، جسم کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیوٹی پارلروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ معزز سامعین، آپ اندازہ لگائیں کہ آج کا انسان اپنے ظاہری جسم پر اتنی محنت کر رہا ہے، آپ توجہ کریں، آج کا انسان اپنے ظاہری جسم پر اتنی محنت کر رہا ہے کہ انسانی جسم کا سب سے کم قیمت جز اس کا بال ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں تو اس کو بال کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اس کی تو بال کے برابر بھی قیمت نہیں ہے، وہ تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ یعنی بال کو سب سے کم قیمت سمجھا جاتا ہے، لیکن انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ دن رات ایک کر کے بالوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے کہ بالوں کو 5 فٹ تک لمبا کیسے کیا جا سکتا ہے، بالوں کو گرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، بالوں کو سیاہ اور ملائم کیسے رکھا جا سکتا ہے، بالوں کو سفید ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے بالوں پر اتنی محنت کر رہا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر دن رات ایک کر کے اس بات پہ تجربے کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کوئی شیمپو ایجاد کر لیں، کوئی ایسا لوشن ایجاد کر لیں، کوئی ایسی کیمیکل ایجاد کر لیں جس سے بالوں کی حفاظت ہو جائے۔ وہ انسان جو اپنے بالوں کی حفاظت میں دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے، اپنے دل پر محنت کرنے سے یکسر غافل ہو چکا ہے۔ یہ انسان کی دوسری بڑی غلطی ہے۔ انسان کی پہلی بڑی غلطی کہ اس نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی تھی، یہ مخلوق کی معرفت میں لگ گیا۔ چنانچہ یہ واٹس ایپ کے گروپ ہیں، فیس بک پہ میرے اتنے فالوورز ہیں اور یہ فلاں سلسلہ شروع کر دیا، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے۔ چنانچہ جدید میڈیا کے ذریعے لوگوں میں اپنا تعارف اور دوسروں کا تعارف حاصل کرنا باقاعدہ کمال سمجھا جاتا ہے، باقاعدہ ایک ہنر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنی تھی، ہم مخلوق کی معرفت میں مگن ہو گئے۔ ہم نے دلوں پر محنت کرنی تھی، ہم جسم پر محنت کرنے میں لگ گئے۔ اور تیسری بڑی غلطی یہ کہ انسان نے آخرت پر محنت کرنی تھی، یہ دنیا پر محنت کرنے میں لگ گیا۔ چنانچہ آج کا انسان 24 گھنٹے میں سے چلو 6 گھنٹے تو وہ آرام کرتا ہے، یہ 8 گھنٹے آرام کرتا ہے، اس کے علاوہ باقی 16 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی اپنی آخرت کے لیے فارغ نہیں کر سکتا۔ اپنی آخرت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جو بندہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے مسلسل جاپانی مشین کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کو منانے کے لیے زمین پہ 2 مرتبہ سر رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں نظر آتا ہے پیسہ کمانے کی بات ہوتی ہے تو بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں، جیسے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے۔ خواتین کو آپ دیکھیں، خواتین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح سویرے اٹھتی ہیں، سب سے پہلے گھر کی صفائی، یہ فرنیچر کی صفائی ہو رہی ہے، دروازوں کی صفائی ہو رہی ہے، یہ صحن کو رگڑ رگڑ کے صاف کر رہی ہوتی ہیں۔ اور جو دنیا جن چیزوں پہ نظر رکھتی ہے ان چیزوں کو تو ہم اس اہتمام سے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پروردگار جس نے ہمارے دلوں پہ نظر رکھنی ہے، ہم اس دل کو گندا کیے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا پر محنت کرنے کی بجائے آخرت پر محنت کریں۔ یہ ہماری تیسری بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی۔ جب بھی آپ لوگ قبرستان جاتے ہیں تو کبھی کبھار قبرستان میں دیکھا کریں کہ یہ بڑا مالدار، سرمایہ دار، جاگیردار تھا، یہ بالکل جھونپڑی میں رہنے والا غریب بندہ تھا۔ دونوں کو دیکھیں برابر ہی ایک جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں، دونوں منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں۔ 2 دن کی بہار کی خاطر اپنی آخرت کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ تو پہلی غلطی کہ ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی تھی، ہم مخلوق کی معرفت میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری غلطی، ہم نے دل پر محنت کرنی تھی، ہم جسم پر محنت کر رہے ہیں۔ اور تیسری بڑی غلطی، ہم نے آخرت کے لیے کوشش کرنی تھی، ہم دنیا کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور چوتھی بڑی غلطی یہ
کہ ہم نے روح پر محنت کرنی تھی، ہم مادے پر محنت کر رہے ہیں۔ روح پر محنت کرنی تھی، ہم مادے پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ لوہا مادہ ہے، ہم اس پر محنت کرتے ہیں۔ یہ پلاسٹک مادہ ہے، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ لکڑی مادہ ہے، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ دھاگا مادہ ہے، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے زیادہ قیمتی چیز روح پر محنت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ ہم اپنے سے کم قیمت چیز مادے پر محنت کرنے میں لگ گئے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو کیا کمال عطا فرمایا ہے۔ یہ کم قیمت چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ قیمتی بن جاتی ہے۔ کم قیمت لوہا ہوتا ہے، جب انسان اس پہ محنت کرتا ہے وہ کتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ کم قیمت پلاسٹک کو قیمتی بنا دیتا ہے، کم قیمت دھاگے کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ مٹی کم قیمت ہوتی ہے، اس کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ کاش کہ یہ انسان اپنی ذات پر محنت کرتا، یہ خود کتنا قیمتی بن جاتا، خود کتنا قیمتی بن جاتا۔ یہ اپنے اوپر محنت نہیں کر رہا، اپنی روح پر محنت نہیں کر رہا۔ اللہ رب العزت نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم روح پہ محنت کریں، ہم مادے پر محنت کرنے میں مگن ہو گئے۔ اور معزز سامعین، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان نے مادے پر محنت کی اور اتنی محنت کی کہ ترقی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ مادی ترقی ایسی عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جن امور کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، آپ آج اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھ سکتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ مادی ترقی کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس سے ہمیں انکار بھی نہیں ہے کہ انسان نے اگر مادے پہ محنت کی ہے تو مادی ترقی کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس مادی ترقی نے ہمیں اس دنیا میں کوئی سکون فراہم کیا ہے؟ کیا ہمیں اطمینان فراہم کیا ہے؟ جس سکون کی خاطر، جس آرام کی خاطر انسان مادی ترقی کے زینوں پہ زینے چڑھتا جا رہا ہے، وہ سکون، وہ آرام آج بھی عنقا ہو چکا ہے، آج بھی ناپید ہو چکا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نے مادے پر تو محنت کر لی لیکن روح پر محنت نہیں کی، کیونکہ انسان کی کامیابی کا تعلق، انسان کی سکون کا تعلق، انسان کے آرام اور اطمینان کا تعلق کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کی روح کے ساتھ ہے۔ جس کی روح پر سکون ہے، اس نے پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہو، اس سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روح پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے انسان نے مادے پر محنت کر کے رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدل کے رکھ دیا ہے، لیکن اسی انسان کے اپنے من کے اندر جھانک کے دیکھیں تو آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ تسخیر محرمہ مبارک تجھے مگر، تسخیر محرمہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ اصل روشنی وہ ہوتی ہے جو بندے کے دل میں ہوتی ہے۔ مادی ترقی کر کے انسان نے ہوا کے دوش پہ سفر کرنا شروع کر دیا، لیکن اخلاقی اعتبار سے وہی انسان قعر مذلت میں دھنستا اور دھنستا چلا جا رہا ہے۔ حالت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ بھائی سے بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، بیٹے سے ماں کی عزت محفوظ نہیں ہے، باپ سے بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آپ حضرات کو ہم سے بہتر پتہ ہے اس معاشرے کا اخلاقی طور پہ انسان آج جتنا پست ہو چکا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا پست نہیں ہو چکا تھا۔ انسان نے مادے پر محنت کی ہے لیکن روح پر محنت نہیں کی ہے، اس لیے ہمیں اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم نے مادے پر محنت کر کے ہسپتال تو بڑے اچھے بنائے، بلڈنگ بڑی شاندار، ہسپتال کے اندر ہم نے اے سی بھی لگوا لی ہے اور مریضوں کے لیے بستر وغیرہ اچھے اور صاف ستھرے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشینریاں بھی اچھی آ گئی، نئی نئی دوائیاں بھی ایجاد ہو گئی۔ لیکن ہم اس مادی ترقی کا کیا کریں؟ جب تک ہم ڈاکٹر پہ محنت نہیں کریں گے،
ڈاکٹر کے دل میں انسانیت کا درد نہیں بھریں گے، اس وقت تک ہمارے ہسپتالوں سے دوا کی بجائے درد ہی ملتا رہے گا۔ جہاں پہ ڈاکٹر حضرات مریض کو اپنا گھاٹ سمجھتے ہیں، جہاں مسیحائی کو بزنس کا درجہ دیا جاتا ہے، جہاں پہ ڈاکٹر کی نظر مریض کی درد پہ نہیں بلکہ مریض کی جیب پہ لگی ہوتی ہے، وہاں اس ہسپتال سے اور اس کلینک سے مریض کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ حضرات کو ہم سے بہتر پتا ہے، ڈاکٹروں سے معذرت کے ساتھ حالت ہماری یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات ایک طرف تو مریض سے فیس لیتے ہیں، دوسری جانب لیبارٹری والوں سے الگ ان کی کمیشن طے ہے، دواخانوں والوں سے الگ کمیشن طے ہے، ہسپتال میں اگر کمرے میں رہنا پڑے تو کمرے کے الگ پیسے چارج کرتے ہیں۔ یعنی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مریض کی خون کو اچھی طرح نچوڑا جائے، ایک قطرہ خون بھی واپس جائے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، قصداً ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں۔ وہ لیبارٹری والا کہہ رہا تھا کہ ایک ٹیسٹ ٹائیفائڈ کا ہوتا ہے، ایک شوگر کا ہوتا ہے، ایک کولیسٹرول کا ہوتا ہے، اور ایک بیسن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بیسن ٹیسٹ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مریض سے خون لو اور بیسن میں بہا دو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف بل بناؤ اور ڈاکٹر کو اس میں آدھا حصہ ادا کر دو۔ تو جب تک ہم ڈاکٹر پہ محنت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے ہسپتالوں سے مریضوں کو دوا نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا، بلکہ درد ہی ملتا رہے گا۔ ہم نے مادے پر محنت کر کے عدالتیں تو بڑی اچھی بنائی ہیں، جج کی کرسی بھی اچھی بن گئی، عمارت بھی اچھی بن گئی، ججوں کی تنخواہیں بھی اچھی ہو گئی، لیکن ہم اس مادی ترقی کا کیا کریں جہاں پہ مظلوم کی آہیں عدالت کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا کے واپس لوٹ کے آ جائیں، مقتول کی والدہ کو اپنا حق وصول کرنے کے لیے اپنی چوڑیاں تک بیچنی پڑتی ہیں، جہاں ظالم دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ مادے پر محنت کر کے ہم نے عدالت کی عمارت اچھی بنائی، جج کی کرسی اچھی بنائی، لیکن جب تک ہم جج پہ محنت نہیں کریں گے، جب تک ہم وکیل پر محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک عدالتوں سے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں پہ باقاعدہ جج کا قلم بکتا ہے، جج پیسے لے کے فیصلے کرتا ہے، وہاں سے ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو مادے پر محنت کرنے کے ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ملا۔ اسی طریقے سے مادے پر محنت کر کے ہم نے موٹر ویز، ہائی ویز تو خوب بنا لی ہے، لیکن ہم ایسی موٹر وے کا کیا کریں، ایسی ہائی وے کا کیا کریں جس پہ سفر کرنے والوں کی نہ جان محفوظ ہوتی ہے، نہ عزت محفوظ ہوتی ہے، نہ مال محفوظ ہوتا ہے۔ ہماری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے مادے پر تو محنت کر لی لیکن انسان کی روح پر محنت نہیں کی، حالانکہ اگر ہم انسان کی روح پہ محنت کرتے تو ہمیں زبردست کامیابی مل جاتی۔ ہماری پہلی غلطی کہ ہم نے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنی تھی، ہم مخلوق کی معرفت میں لگ گئے۔ دوسری غلطی، ہم نے دل پر محنت کرنی تھی، ہم جسم پر محنت کرنے میں لگ گئے۔ تیسری غلطی، ہم نے آخرت کو محنت کا میدان بنانا تھا، ہم نے دنیا کو محنت کا میدان بنایا۔ اور چوتھی بڑی غلطی یہ کہ ہم نے روح پر محنت کرنی تھی، ہم نے مادے پر محنت کی، اور مادے پر محنت کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی، وہ چاند پہ چڑھ گیا، چاند پہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ پہلے تو میں یہ مانتا نہیں ہوں کہ وہ چاند پہ چڑھا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا تھا اور کہاں سے واپس لوٹ کے آ گیا۔ خواب اس نے دعویٰ کر لیا، ہم نے مان لیا، بڑے حکیم نے جو بات کر لی ہم نے مان لی ہے، حالانکہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کہ وہ چاند پہ چڑھا ہے یا نہیں چڑھا۔ اگر ہم مان لیں کہ وہ چاند پہ چڑھ گیا ہے تو میں نے کہا کہ جس انسان نے زمین پر فساد پھیلایا ہے اس نے چاند پہ چڑھ کے بھی کوئی اچھا کام نہیں کرنا، وہاں پہ بھی اس نے فساد ہی پھیلانا ہے۔ وہ ایک بندہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ چاند پہ چڑھ گئے اور آپ زمین پہ رہ رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو کم از کم یہ بات نہ کریں، آپ بھی تو میری طرح زمین پہ پھر رہے، آپ کون سا چاند پہ چڑھ چکے ہیں اور آپ نے کون سی ترقی کر لی۔ وہ کالج کا پرنسپل تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ وہ لوگ چاند پہ چڑھ گئے، آپ بھی چاند پہ چڑھے، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ آپ چاند پہ چڑھیں گے تو آپ کے کالج کو میں نے مدرسہ بنانا ہے، میں تو اس انتظار میں ہوں۔
تو معزز سامعین، انسان چاند پہ تو چڑھ گیا لیکن زمین پہ چلنے کا طریقہ اس کو نہیں آیا، کیونکہ ہم نے مادے پر محنت کی ہے، ہم نے روح پر محنت نہیں کی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مادے پر محنت کرنے والے آج ترقی کے جن مقامات تک پہنچ چکے ہیں، روح پر محنت کرنے والے آج سے ہزاروں سال پہلے وہ مدارج طے کر چکے ہیں۔ مجھے کہا کہ انسان چاند پہ چڑھ گیا، میں نے کہا جس چاند پہ محنت کر کے آپ لوگ آج چڑھ چکے ہیں، روح پہ محنت کرنے والے ایک اشارے سے آج سے 14 صدیاں پہلے اس کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ میں نے مادے پہ محنت کی ہے، میں ہوا کے دوش پہ جہاز اڑا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ روح پہ محنت کرنے والے آج سے ہزاروں سال پہلے ہوا کے دوش پہ اپنے تخت اڑا چکے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مریخ پہ قدم رکھنے والا ہوں مادے پر محنت کر کے، میں کہتا ہوں روح پہ محنت کرنے والے مریخ سے اس پار، سورج سے اس پار، آسمانوں سے اس پار عرش پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مادے پر محنت کر کے میں سمندر کی لہروں پہ جہاز چلا رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ روح پہ محنت کرنے والے آج سے 14 صدیاں پہلے دریا کی لہروں پہ اپنے گھوڑے دوڑا چکے تھے۔ دریا کے لہروں پہ اپنے گھوڑے دو۔ آپ کس ترقی کی بات کریں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بیدار پیغام رسانی کا موجد بن چکا ہوں، یہاں سے بیٹھ کے دنیا کے کونے کونے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ تو آج کر رہے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں منبر پہ بیٹھ کے سینکڑوں میل دور اپنے مجاہدین کو ہوا کے دوش پہ پیغام پہنچا چکے تھے۔ آپ کس مادی ترقی کی بات؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ اس مادی ترقی کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ایک نوجوان اپنے کمرے میں ہوتا ہے، ساتھ والے کمرے میں اس کی والدہ بیچاری کھانس رہی ہوتی ہے، شدید بخار ہوتا ہے، وہ نوجوان دور اپنے گھر میں بیٹی اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میری جان آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر آپ نے دوائی لی ہے یا نہیں لی ہے؟ وہ نوجوان جو دوسروں کی بیٹیوں کو میری جان کہہ کے دوائی لینے کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے ساتھ متصل کمرے میں والدہ بیچاری کھانس رہی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ اپنی والدہ سے پوچھے کہ والدہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ ہم اس مادی ترقی کا کیا کریں گے؟ جب تک ہم روح پہ محنت نہیں کریں گے اس وقت تک مادی ترقی کے ثمرات ہمیں نہیں ملیں گے۔ آج سے شاید 1 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک جہاز گر گیا، ملائیشیا کا تھا شاید، سمندر میں، لیکن وہ کوئی اہم جہاز تھا۔ اس کو انہوں نے ویسے نہیں چھوڑا، تلاش کیا اور بہت تلاش کیا۔ تلاش کرتے کرتے کئی مہینے گزر گئے کہ ہم کسی طریقے سے وہ جہاز ڈھونڈ لیں، اس کا ملبہ تلاش کریں۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ مادی ترقی ہے، حال یہ ہے کہ اتنا بڑا جہاز سمندر میں گر گیا، یہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے لیکن جہاز نہیں مل رہا۔ جبکہ روحانی ترقی کرنے والے، روح پہ محنت کرنے والے کیسے ہوا کرتے تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایران پر حملہ کرنے کے لیے دریا میں گھوڑا ڈال دیا، آپ کے ساتھیوں نے بھی ساتھ گھوڑے ڈال دیے۔ جب گھوڑوں نے دریا پار کر لیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کسی کی کوئی چیز پانی میں گری تو نہیں ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میرا ایک پیالہ تھا لکڑی کا بنا ہوا، وہ پانی میں گر گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا کو حکم دیا کہ میرے ساتھی کا پیالہ واپس کر دو۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دریا نے ایک لہر کے ساتھ پیالہ باہر پھینک دیا، فرمایا اپنا پیالہ اٹھا لو۔ مادی ترقی کیا ہے اور روحانی ترقی کیا ہے۔ آج کرپشن کو روکنے کی وآخر دعوانا الحمدللہ۔